لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زمیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، زمیں کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں کی طرح۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اسی کی توفیق سے چند ادھوری باتیں، جن باتوں کا تذکرہ اور ذکر گزشتہ کئی جمعہ پہلے شروع کیا تھا، انہی باتوں کو مکمل کرنے کی، عنوان کو پورے کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، آپ کو صحیح سننے، اور پھر ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بندے اللہ کے آج کے دن، جمعہ کے دن، اللہ کے گھر میں اول وقت میں حاضر ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو، جمع ہونے کو قبول عطا فرمائے، زندگانی میں برکت نصیب عطا فرمائے۔ اور جو حضرات ابھی آئے نہیں ہوئے ہیں، آنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آئندہ ان حضرات کو بھی جمعہ کے دن کم سے کم جلد مسجد آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے گزشتہ کئی جمعہ پہلے ایک عنوان چھیڑا تھا، ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی خوبیاں رکھے ہیں، انہی خوبیوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، صرف ایک صفت کو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اندر 4 صفت کو رکھے ہیں۔ ان 4 صفتوں میں سے پہلی صفت، پہلی خوبی، پہلا کمال یہ ہے کہ مٹی اپنے اندر کسی چیز کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر یہی صفت، یہی وصف انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ مٹی کی طرح، جس طرح سے مٹی اپنے اندر چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، انسان بھی لوگوں کے عیبوں کو،
لوگوں کے کمیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے والا بن جائے، دبانے والا بن جائے، اور پھر اس طرح سے وہ معاملہ کرنے والا بن جائے تو پھر انسان کی زندگی کا کایا ہی پلٹ جائے۔ حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام پر چلا گیا ہے، دشمنوں کے گھیرے میں پھنس گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، دشمنوں نے اسے بے لباس کر دیا ہے، اب مسلمان ہے، نماز تو پڑھنی ہے ہی ہے، قریب میں کوئی درخت بھی نہیں ہے، درخت کے پتے بھی میسر نہیں ہے، تو اب نماز کس طرح سے پڑھے گا؟ تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ مٹی کے اوپر التحیات کی شکل میں بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ارد گرد آزو بازو اتنی مٹی اکٹھی کر لے، جمع کر لے کہ اس کی سطر چھپ جائے، پھر وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز قابل قبول ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا مٹی انسان کے چھپا لیتی ہے، اور اسی طرح اگر انسان کو پانی میسر نہیں ہے، شرعی اعتبار سے معذور ہے، مجبور ہے، اب اس کے لیے حکم ہے تیمم کرے، تیمم جب کرتا ہے انسان تو انسان پاک ہو جاتا ہے، اور یہ تیمم یعنی مٹی انسان کے حدث کو، ناپاکی کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، گویا کہ مٹی انسان کے حدث کو، ناپاکی کو انہوں نے اٹھا لیا۔ تو فرمایا اسی طرح سے اگر انسان لوگوں کے عیبوں کو دھو دے، جس طرح سے مٹی انسان کے گندگی کو دھو دیتی ہے، ناپاکی کو دھو دیتی ہے، اگر انسان اسی طرح سے لوگوں کو عیبوں کو دھو دے، لوگوں کے عیبوں کو چھپا دے، مٹا دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا، اونچا ہوگا۔ تو یہ پہلی صفت تھی کہ مٹی کے اندر چھپانے کی یہ صفت ہے۔ دوسری صفت ہے جو مٹی کے اندر قبولیت کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر قبولیت کا مادہ اور خاصہ پیدا فرمایا ہے کہ پانی زمین پر ڈالو، اسے قبول کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، سکھا دیتی ہے، چوس لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے، بڑی خوبی کی بات ہے، لیکن انسان آسانی کے ساتھ اس مادے کو قبول نہیں کرتا۔ ایک بات سمجھاؤ، بتاؤ، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے کہ انسان کے اندر ماننے کی صفت نہیں ہے، قبول کرنے کی صفت نہیں ہے۔ لاکھ سمجھاؤ، لاکھ بتاؤ، لاکھ ان کے سامنے کوئی بات کہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہٹ دھرم ہے، ضد پر آڑے آ جاتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، بات کو قبول نہیں کرتا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، زمی جنبت نہ جنبت گل محمد، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا نام گل محمد تھا، وہ بندہ کہیں کسی مقام پر جا کر بیٹھ گیا، اب جب بیٹھ گیا ہے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان کے جو دوست تھے، آشنا سے ساتھی تھے، انہوں نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑی دیر سے تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہو، ہل بھی نہیں رہے ہو، اٹھ بھی نہیں رہے ہو، چلو اٹھ نہیں رہے تو کم از کم ہل تو بھی جاؤ۔ انہوں نے کہا زمیں ہل جائے گی لیکن گل محمد نہیں ہلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اگر کوئی بات اچھی کہہ دے، کوئی فائدے والی بات بتا دے، نفع والی بات بتا دے، قرآن یا حدیث والی بات بتا دے،
بھلائی خیر خواہی والی بات بتا دے انسان اس کو قبول نہیں کرتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، ضد پن کا مظاہرہ کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک بچہ، انہوں نے اپنی والدہ سے آ کر کہا کہ والدہ میں نے ایک شرط رکھی ہے۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کون سی شرط رکھی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ والدہ میں نے اس بات پر شرط رکھی ہے کہ خرگوش کے 3 ٹانگیں ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں۔ والدہ کہنے لگی بیٹا تمہاری یہ شرط بالکل غلط ہے، تم اس شرط کے نتیجے میں جو پیسے تم نے لگائے وہ پیسے ہار جاؤ گے۔ بچہ کہنے لگا امی والدہ ہاروں گا جب ہی تب جب مانوں گا، ہاروں گا اس وقت جب کہ میں مانوں گا ہی نہیں، بات کو قبول ہی نہیں کروں گا، ان کی بات کو لوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے؟ تو یہی کم و بیش ہماری حالت ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، ماننے کی صفت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے لاکھوں باتیں ہوتی ہیں، ہزاروں سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں، واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے، بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، انبیاء علیہم السلام کے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، ان کا اخلاق تھا کہ ہر وقت اپنے اوپر ان کی نظر رہتی تھی۔ کوئی بندہ، کوئی انسان اس کے سامنے اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کسی بات کی نشاندہی کر دیتا تو اس کا شکریہ ادا کرتے، اس کا احسان مانتے، اپنے لیے اس کو محسن سمجھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مشہور ہے کہ جو بندہ میرے کسی ایک عیب کو میرے سامنے عیب کا تحفہ لے کر آئے، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی جو بندہ میرے کسی عیب کے بارے میں بتائے جس کی مجھے خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، میرے اندر یہ خامیاں ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، کوئی اس طرح کا عیب لے کر میرے سامنے آئے اور مجھے بتائے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ آج حالت الٹا ہے، حالت ہماری الٹی ہو گئی ہے، ہم اسے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہماری جو عیبوں کو اگر کوئی بتائے تو پھر وہ ہماری نگاہ میں ہم اسے دشمن تصور کرتے ہیں، دشمن سمجھنے لگتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی بات ہم جو ایک مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ایسا برتاؤ، ایسا سلوک ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم، صحابہ کرام اپنے اوپر ان کی ہر وقت نظر رہتی، کوئی بندہ میرے کسی عیب کو بتا دے تو میں اسے قبول کر لوں، مان لوں گا۔ تو مٹی کے اندر قبول کرنے کی دوسری صفت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں داخل ہوئے، تو حمام میں جب داخل ہوئے تو ایک مٹی پر ان کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ مٹی سے خوشبو نظر آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ابھی جب صابن کا ایجاد نہیں ہوا تھا، نہیں بنا تھا، تو آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا، لوگ ہاتھ دھوتے تھے یا نہاتے تو مٹی استعمال کرتے تھے، یا کچھ زمانے پہلے جب کوئی انسان 2 نمبر کے لیے جاتا باہر تو پانی استعمال کرنے سے پہلے مٹی کا استعمال کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو مشک ہے یا کوئی عنبر ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر سے خوشبو مہک رہی ہے، اٹھ رہی ہے؟ مٹی نے جواب دیا نہ تو کوئی مشک ہو نہ تو کوئی عنبر ہو، ہاں اتنی سی بات ہے کہ عرصے دراز سے میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ صحبت یہ بڑی اچھی چیز ہے، صحبت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی ہم نشینی، اچھے لوگوں کی دوستی تمہیں اچھا بنائے۔ صحبت طالح ترا طالح کند، برے لوگوں کی ہم نشینی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برے بنائے گی۔
مثال کے طور پر کوئی بندہ عطر کی دکان پر جاتا ہے، کچھ دیر بیٹھتا ہے، لیتا نہیں، خریدتا نہیں، واپس چلا آتا ہے، لیکن کچھ لمحہ عطر کی دکان میں عطر کی ہم نشینی میں گزارا تو عطر کی خوشبو ان کے کپڑے میں بھی سما جاتی ہے۔ یہ صحبت صالح ترا صالح کنت کی مثال ہے کہ اچھے کی صحبت میں اچھے بنائے گی، اور بروں کی صحبت، بروں کی دوستی، بروں کی ہم نشینی تمہیں برے بنائے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، لوہار کے پاس جاتا ہے، بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے۔ اب لوہار اپنے چیزوں کو بنانے کے لیے بھٹی میں پھونک مارتا ہے تو دھوئیں نکلتا ہے، اور کبھی کبھی چنگاریاں نکلتی ہے۔ اب یہ بندہ، اس کا کپڑا یا تو دھوئے سے خراب ہوگا یا تو چنگاری کی وجہ سے کہیں جل جائے گا۔ تو یہ مثال ہے برے صحبت کی۔ تو بہرحال مٹی نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ نہ تو میں مشک ہوں نہ تو عنبر ہوں، لیکن کچھ مدت، کچھ عرصہ پھول کی صحبت، پھول کی ہمنشینی اختیار کی، جس کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ میری اوقات نہیں، اور تو میں تو ناچیز ہوں۔ ہوا یہ کہ پھول کے باغ کی میں مٹی تھی، پھول ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا، جو پھول کی جو خوشبو تھی میں نے اس کو جذب کر لی، اس کو اپنے اندر لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ میرے یار کے جمال نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں مہکنے لگی، معطر ہو گئی، خوشبودار ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ صفت اپنے اندر لے لے، ایک مٹی جب پھول کے خوشبو کو اپنے اندر لے سکتی ہے، جذب کر سکتی ہے، تو ہم انسان ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ کہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ اس صفت کو ہم نہ اپنائیں، اس خوبی سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو حضرت علماء کرام نے فرمایا کہ مٹی کی دوسری خوبی اور صفت یہ ہے کہ قبولیت کی مٹی چیزوں کو جذب کر لیتی ہے، پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اگر انسان اسی طرح سے لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بن جائے، لوگوں کو عیبوں کو دبانے والا بن جائے، لوگوں کے نقص کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو دبانے والا بن جائے، تو پھر انسان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہوگا۔ آگے فرمایا تیسری صفت مٹی کی ہے نشو نما دینے کی، بڑھانے کی، کہ انسان، ایک مسلمان کو چاہیے، صاحب ایمان کو چاہیے کہ جب کوئی ان کے سامنے اچھی بات کہی جائے، خیر خواہی کی، بھلائی کی بات کہی جائے، تو پھر پہلے وہ خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، پھر لوگوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ جس طرح سے مٹی کے اندر کوئی دانہ یا کوئی بیج ڈالتے ہیں تو وہ مٹی بیج کو بڑھاتی ہے پودے کی شکل میں، اور اسی طرح سے جھاڑ کی شکل میں، پھل پھول کی شکل میں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کی، ایمان والے کی یہ شان ہونا چاہیے کہ اچھی بات خود عمل کرے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے، لوگوں کو اس باتیں سنائے، آگے بڑھائے۔ جس طرح سے مٹی بیج کو اور اناج کو، دانے کو بڑھا کر پودے کی شکل میں بڑھا کر تیار کر دیتی ہے۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ تواضع، مٹی جس طرح سے تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی و انکساری اختیار کرتی ہے، اگر یہ صفت انسان کے اندر آ جائے تو بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ صفت بڑی مشکل ہے، ذرا سے مشکل ہے، کٹھن ہے، کہ انسان زمین کو روندتا ہے، چلتا ہے، سینہ اکڑا کر چلتا ہے، زمین خاموشی کے ساتھ سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر لیتی ہے، پاؤں سے، پیروں سے ہم زمین کو رون دیتے ہیں، لیکن یہی زمین ہماری زندگانی کے لیے غذا کو مہیا کرتی ہے۔ اس زمین پہ ہم اوپر رہتے ہیں، اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، لیکن یہ زمین عاجزی انکساری اختیار کر پھر ہمیں غذا کی شکل میں، پھل پھول کی شکل میں، پودے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہمیں واپس کرتی ہے۔ تو یہ زمین کی عاجزی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے
کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے تواضع، عاجزی و انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس درجے کے تواضع ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ کتابوں کے اندر حضرات علماء کرام نے واقعات بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور تھا، جو پرانے عالم تھے، بڑے عالم تھے، عمر دراز عالم تھے، اس زمانے میں 2 تھے عالم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ دین کے بارے میں اگر پیش آیا تھا، پوچھنا ہوتا، تو اپنے بیٹے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرماتے کہ مجھے ان دونوں عالموں میں سے کسی عالم کے پاس لے چلو تاکہ میں مسئلے دریافت کر سکوں، معلوم کر سکوں اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ وقت کے امام ہیں، ہزاروں پڑھنے والے طلبہ ہیں، ماننے ہیں والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن والدہ کہتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بغیر چون و شراب اونٹنی کو تیار کرتی ہے، والدہ کو سوار کرتی ہے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر سامنے سامنے چلتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کون سی شخصیت ہے کہ وقت کے امام نعمان یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ ان کے شاگرد راستے میں ہوتے، ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پھر آہستہ وہاں سے گزر جاتے۔ جب پہنچ جاتے، آنے کا منشا اور مقصد بتاتے کہ میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، پھر بٹھاتے، مسئلے کا جواب دیتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ دونوں حضرات میں سے کسی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، والدہ پردے میں ہوتی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان عالم کے پاس ہوتے، آہستہ سے کان میں پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ اس کا مسئلہ کیا ہے، جواب کیا ہے، تو آہستہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کان میں کہتے کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ پھر یہ جواب سن کر بلند آواز سے زور سے ان کی والدہ کو بتاتے کہ تمہارے پوچھنے کا مقصد یہ ہے، منشا یہ ہے، جو سوال کیا، جو مسئلہ پوچھا، اس مسئلے کا جواب یہ ہے۔ وہ سن کر مطمئن ہو جاتی، دل کو سکون ہوتا، واپس آ جاتی۔ ان کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے۔ کبھی اپنی والدہ سے نہیں کہا کہ والدہ جس مسئلے کے جواب کے لیے آپ سفر کر کے جاتے ہیں، مشقت برداشت کر کے جاتے ہیں، اس مسئلے کا جواب میں جانتا ہوں، اور جس حضرت سے آپ پوچھتے ہیں وہ حضرت مجھے سے جواب پوچھ کر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کے ادب کا اتنا لحاظ کیا، ان کے دل کے سکون کو مقدم رکھا کہ جب میری والدہ کو ان کے بتانے پر اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، تو میں سکون میں خلل کیوں ڈالوں، سکون کو برباد کیوں کروں، ضائع کیوں نہ کروں، ضائع کیوں کروں۔ آج بھی اولادیں ہیں، آج بھی والدین ہیں، ماں باپ ہیں، والدین کی بات آتی ہے تو پشے پشت کرتے ہیں، جب بیوی بچوں کی بات آتی ہے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس بات میں نقصان ہو یا نفع ہو، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر چون و چراغ کے آمنا سلمنا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر والدین کسی خواہش کا اظہار کرے، اپنی پسند کی بات اپنے بچوں کے سامنے رکھے، اپنے اولاد کے سامنے رکھے، تو بچے ہیلے حوالے شروع کر دیتے ہیں، ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں، ہیلا بہانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ایسا کر لیں گے یا کچھ دنوں کی بات کر لیں گے، یہ حالت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسئلے کے جواب ان کو معلوم رہتا، جس حضرت سے پوچھتے وہ حضرت انہی سے جواب معلوم کر کے ان کی والدہ کو جواب دیتے، لیکن ادب کا لحاظ دیکھو، کبھی بھی نہیں بتایا کہ آپ امی ان کے پاس نہ جائیں، میں یہ جواب آپ کو دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو حضرت آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں وہ مسئلہ میں ہی ان کو بتا کر دیتا ہوں، میرے بولنے کی وجہ سے وہ آپ کو بول کے دیتے ہیں۔ تو والدہ کے سکون کو، دل کے اطمینان کو انہوں نے مقدم رکھا۔ تو یہ عاجزی تھی، یہ تواضع تھی۔ یہی تواضع مٹی کے اندر پائی جاتی ہے۔ مٹی کے ہم اوپر چلتے ہیں، مسلتے ہیں، کچلتے ہیں، مٹی کے سینے کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں اناج بونے کے لیے،
बीज डालने के लिए मिट्टी बर्दाश्त करती है, आजिज़ी का मुजाहिरा करती है, फिर अनाज को पौधे की शक्ल में, झाड़ की शक्ल में, फल फूल की शक्ल में, अनाज की शक्ल में फिर वह हमारे हवाले करते हैं। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक दूसरा वाक़िया है तवाज़ु के ताल्लुक़ से कि एक शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इम्तिहान लेने के लिए आया। उन्होंने सोचा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बड़े इमाम लोग मानते हैं, इनको ज़रा जांचेंगे हम और इम्तिहान लेंगे। तो वह बंदा एक मसला लेकर आया, एक सवाल पूछने के लिए आया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दूसरी मंजिल पर रहते थे। आया, दस्तक दी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने आने का मकसद पूछा। उन्होंने कहा कि मैं एक जवाब मालूम करने के लिए आया। ठीक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दूसरी मंजिल से नीचे की मंजिल पर आए, उतरे। उस ज़माने में इस तरह की लिफ्ट नहीं, सीढ़ियाँ नहीं, लकड़ी की सीढ़ियाँ या बांस की सीढ़ियाँ होती थी। ऊपर जाने में, नीचे उतरने में कितनी मशक्क़त होती थी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ऊपर से नीचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह आए और आने के बाद जब सवाल किया कि तुम्हारा मसला क्या है, क्या पूछने के लिए आए, तो जो आया था बंदा, उन्होंने कहा कि जो मैं पूछना चाहता था मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं। शरारत उनको सूझी है, सताना मकसूद है, परेशान करना मकसूद है। इम्तिहान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के लेने के लिए आए हैं, हालांकि वो खुद इतना इल्म वाला नहीं है, जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। तो बहरहाल कभी किसी इंसान के अंदर खबासत होती है, शरारत सूझती है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, जब याद आए मुझे बता दो, मैं जवाब दे दूँगा। फिर ऊपर चढ़े। जब ऊपर चढ़ गए तो फिर उन्होंने आवाज़ दी कि इमाम साहब मुझे वो बात याद आ गई जो बात पूछने आया था। इमाम साहब फिर नीचे उतरे। नीचे आने के बाद कहा कि कहो वो कौन सी बात है। फिर वो कहने लगा कि इमाम साहब मैं फिर भूल गया हूँ। इमाम साहब ने कहा कोई बात नहीं, चलो याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। फिर चढ़े। ये बात किताबों के अंदर लिखी हुई है कि 7 मरतबा ऊपर चढ़े, नीचे उतरे। हर बार उन्होंने यही उज़्र पेश किया। जब नीचे आते तो कहता कि मैं भूल गया, जो मसला पूछने आया तो मसला मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बड़े खामोशी के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ जाते, नीचे उतरते 7 मरतबा। जब 7वीं बार में नीचे आए तो उन्होंने कहा कि हाँ अब याद आ गया। उन्होंने जो सवाल किया ज़रा सवाल की नौइयत समझे। उन्होंने कहा कि इमाम साहब पाखाना मीठा होता है या खट्टा होता है? सवाल कैसा है? बेकार सवाल, बेहुदा सवाल। ना तो क़यामत के बारे में इसके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, ना तो कब्र में, ना तो हशर में, ना तो मैदान महशर में इसके बारे में सवाल किया जाएगा। बिल्कुल बेहुदा सवाल। आज भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बेकार सवाल पूछते हैं, बेहुदा सवाल पूछते हैं, कोई आखिरत से उसे ताल्लुक ही नहीं है। किसी ने पूछा कि हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद वालिदा जन्नत में जाएंगे या कहीं और जाएंगे? क़यामत के दिन या मरने के बाद जो सबसे पहले सवाल होगा इसके बारे में हमारा सवाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी नहीं पूछेंगे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में बताओ कि मेरे नबी महर महबूब और लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन कहाँ जाएंगे। बल्कि जो सवाल होगा कि तुम्हारे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कहाँ खर्च की, उम्र कैसे गुजारा, जो माल दिया था कहाँ खर्च किया, जो ज़िंदगी अता फरमाए थे उस ज़िंदगी को अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अल्लाह के हुक्म, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनशे के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारी या ना गुजारी, ये सवाल होगा। नमाज पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अल्लाह के हुक्म को माना या नहीं माना, इसके बारे में सवाल होगा। पाखाना मीठा है या खट्टा है, खारा, इसके बारे में सवाल नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बेहुदा सवाल करने वाले, ना तो दीन का फ़ायदा होता है ना दुनिया को कोई फ़ायदा होता है। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से उन्होंने सवाल किया। अब यह उस जगह में आप या हम होते तो बताओ कितने गालियाँ, कितने गाले गलोच, धक्के मुक्के देते। ये कोई सवाल है? ना तो इससे कोई दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो 7 मरतबा ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, तकलीफ ऊपर चढ़ने की, नीचे उतरने की,
اور پھر جو سوال کیا ایسا بیکار بےہودہ سوال کیا کہ اگر سامنے والا اگر کوئی غصہ والا آدمی ہوتا یا تیش والا غضب والا آدمی ہوتا تو وہی اس کے دانت نیچے پڑ جاتے اور اس طرح سے دھکے مکے دے کر اسے بھگا دیتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تواضع کا، عاجزی و انکساری کا مظاہرہ فرمایا اور پھر کیا جواب دیا۔ جواب بڑا دلچسپ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اسے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے دنیا میں بے شمار مثالیں بنائے ہیں۔ انسان کم از کم ان مثالوں کو دیکھ کر اپنے آپ کی زندگی کو بدلے، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو سنوارے۔ تو حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر 4 صفات کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہ 4 صفت کسی انسان کے اندر پیدا آ جائے تو انسان پھر بڑا خوش نصیب ہے، بڑا نصیب والے ہیں، اللہ کے یہاں مقام والے ہیں، مرتبہ والے ہیں۔ پہلی صفت یہی کہ انسان مٹی جس طرح سے اپنے اندر چیزوں کو چھپاتی ہے، انسان بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بن جائے۔ مٹی جس طرح سے چیزوں کو اپنے اندر قبول کرتی ہے، اسی طرح سے انسان بھی اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو قبول کرنے والا بن جائے، ان کے اندر ماننے کی صفت پیدا ہو جائے، قبول کرنے کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور تیسری صفت فرمایا جس طرح سے مٹی زمین کے اندر بیج ڈالنے کی وجہ سے بڑھاتی ہے، اسی طرح سے انسان اچھی بات، بھلی بات، خیر کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات عمل کرے، دوسروں کو بھی بتائے، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اور چوتھی بات یہی کہ انسان مٹی کی طرح تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ پھر کیسا معاملہ کرتے ہیں اور ان کا مقام کس طرح سے اونچا کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری مثالیں اس کے لیے سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال میرے محترم کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمیں کی طرح عاجزی و انکساری کر، خدا کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لے گی آسماں کی طرح۔ تو اگر ہم تواضع انکساری اختیار کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں آسمان کی طرح ہمیں ڈھانپ لے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگانی میں برکت عطا فرمائیں گے، چین سکون عطا فرمائیں گے، روزی رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ بھی عطا فرمائیں گے اور اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔